اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب صرف سادہ میں ہماری بحث فعل مضارع کے مختلف حالات پر چل رہی تھی۔ فعل مضارع میں دوسری قسم مضارع منفی کے متعلق ہے، جس کو آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں حروف نفی عبارت از ما و لا که بر سر مضارع در آمده معنی آن را منفی می کنم۔ حروف نفی فرماتے ہیں ما اور لا ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے معنی کو منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے یضربو سے جس کا معنی تھا وہ مارتا ہے، ما یضربو کر دیں یا لا یضربو کر دیں تو اس کا معنی بن جائے گا وہ نہیں مارتا یا وہ نہیں مارے گا۔ حروف نفی بے مضارع اختصاص ندارند۔ حروف نفی ما اور لا صرف فعل مضارع پر داخل نہیں ہوتے بلکہ وہ بر سر فعل ماضی نیز در آمده فعل ماضی پر بھی آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں۔ معنی آن را منفی می کنند، فعل ماضی کے معنی کو منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ مختصر سی بحث فعل مضارع منفی میں تھی۔ آگے فرماتے ہیں فعل مضارع مجزوم، یہ بہت اہم بحث ہے اور قدر طویل ہے۔ بحث سوم مضارع مجزوم۔ عام حالات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر فعل مضارع پر حروف جازم یا حروف ناصب داخل نہ ہوں تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ فعل مضارع پر حرف جازم داخل ہو جائے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اور فعل مضارع پر حروف ناصب داخل ہو جائیں تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نوٹ کر دوں یہاں پر کیونکہ طالب علم اس بات کو اکثر طور پر بھول جاتے ہیں کہ جب ان پر دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع پر حرف جازم اور حرف ناصب داخل نہیں ہوئے تو وہ اس کا اعراب کیا ہوگا۔ تو یہ میں نوٹ کروا دیتا ہوں، آپ اس کو الگ طور پر حفظ کر لیں اس بات کو کہ فعل مضارع عام حالات میں جب اس پر کوئی چیز داخل نہ ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کا اعراب مرفوع ہوتا ہے، اور رفع اس کا کس کے ساتھ ہوتا ہے، ضمہ کے ساتھ۔ فعل مضارع پر اگر حرف جازم و حرف ناصب داخل نہ ہوا ہو تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، جیسے یضربو، ینصرو یا یکرمو۔ اب مجھے یہاں پر آپ بتائیں کہ یضربو پر کوئی چیز داخل ہوئی ہے یا اکیلا خود کھڑا ہے فعل مضارع؟ ینصرو پر کوئی چیز داخل ہوئی کھڑی ہے، کچھ بھی داخل نہیں ہوا۔ یکرمو بھی ایسے ہی ہے۔ تو یکرمو، یضربو اور ینصرو کا اعراب کیا ہے، یہ مرفوع ہے، اور اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہے۔ رفع کس کے ساتھ ہوتا ہے، رفع کی علامت ضمہ ہے، اور ضمہ ہمیں موجود نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری صورت، فعل مضارع پر اگر حرف جازم داخل ہو جائے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، جیسے لم یضرب، لم ینصر، لم یکرم۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لم حروف جازمہ میں سے، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، کہ یہ کیا ہے، حروف جازمہ ہیں۔ اگر فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو فعل مضارع پہلے مرفوع تھا تو فعل مضارع اب کیا ہو جائے گا، مجزوم ہو جائے گا، کیونکہ حروف جازمہ فعل مضارع پر داخل ہو گئی۔ تو حروف جازم کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے، حروف جازمہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ تیسری صورت کیا ہے فعل مضارع کی؟ فعل مضارع
پر حرف ناصب یعنی حروف ناصبہ میں سے کوئی ایک حرف بھی داخل ہو جائے تو فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ ناصب داخل ہو جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، جیسے لن یضربا، لن ینصرا اور لن یکرما۔ یہاں پر آپ ان پر زبر دیں کیونکہ نصب کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ فتح کے ساتھ۔ یہاں پر یہ مجزوم ہے اور جزم کس کے ساتھ ہے؟ سکون کے ساتھ ہے، ساکن ہونے کے ساتھ۔ نصب کس کے ساتھ ہے؟ فعل مضارع کی نصب فتح کے ساتھ ہے، جیسا کہ ابھی اس پر فتح آ گیا ہے۔ پہلے ضمہ تھا، ضمہ کس کی علامت تھا؟ رفع ہونے کی، مرفوع ہونے کی۔ جزم کس کی علامت ہے؟ ساکن ہونا، جزم کی علامت ہے یعنی مجزوم ہے، اور نصب کی علامت کیا ہے؟ فتح ہے، اور فتح بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ فعل مضارع مجرور نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل کوئی بھی ہو مجرور نہیں ہوتا، مجرور ہونا اسم کے ساتھ مختص ہے۔ اچھا، حروف جزم فعل مضارع عبارت اند از لم، لما، لام امر، لام نہی و ادات شرط۔ حروف جزمہ 5 ہیں، لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، لام نہی ہے، اور ادات شرط کے جتنے بھی حروف ہیں وہ اس کو شامل ہیں کہ بر سر فعل مضارع در آمده آن را مجزوم می کنند۔ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں یہ حروف جزمہ اور اس کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ مجزوم شدن فعل مضارع به این است که علامت رفع از آخر آن ساقط شود۔ فعل مضارع کا مرفوع تھا نا پہلے تو جب جزم اس پر داخل ہو جائے گی تو فعل مضارع کا مجزوم ہونا اس طرح سے ہے کہ اس کی علامت رفع ختم ہو جائے گی، جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یضربو، رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ دوسرے صیغے میں رفع کی علامت کیا ہے؟ یضربانے میں یا یضربونا میں۔ یہاں پر رفع کی علامت کہاں ہے؟ اس میں تو رفع کی علامت ضمہ ہے، یہاں پر رفع کی علامت نون ہے، یہ رفع کی عوض آئی ہے نا نون، اور یہاں پر بھی رفع کے عوض نون آئی ہوئی ہے۔ رفع تو اس پر نہیں آ سکتا نا، تو ہم رفع کے بدلے میں کیا لے آئے ہیں؟ نون لے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب اس پر حرف جازم داخل ہو جائے گا تو رفع کی علامت اس سے گر جائے گی، لم یضرب بن جاتا ہے نا، جب حروف جازمہ اس پر داخل ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ لم یضرب ہو جاتا ہے، یعنی رفع کی علامت ابھی گر جائے گی کیونکہ ابھی یہ مرفوع رہا ہی نہیں ہے۔ تو طالب علم پوچھتے ہیں کہ اس کی یہ دوسرے صیغے میں یضربانے تھا نا، تو لم داخل ہو جائے تو یضربانے کیوں نہیں رہتا؟ لم یضربان کیوں نہیں ہو جاتا؟ مثلا اس پر جزم آ جائے تو کہتے ہیں نون تو اصلاً تھی ہی رفع کے عوض، تو ابھی تو یہ مرفوع ہی نہیں رہا، تو جب لم اس پر دوسرے صیغے میں داخل ہوگا تو نون گر جائے گی، دوسرا صیغہ کیا بن جائے گا؟ لم یضرب با بن جائے گا۔ کیوں بھلا؟ کہتے ہیں نون تو ہم نے لگائی تھی رفع کے عوض اور ابھی یہ مرفوع ہی نہیں رہا، تو ابھی اس کو رفع کی علامت چاہیے یا نہیں؟ رفع کی علامت تو اب اس کو نہیں چاہیے کیونکہ اب یہ مجزوم ہو گیا ہے، تو نون کو گرا دیں گے، وہ ہم نے لگائی تھی رفع کی وجہ سے اور اب یہ مرفوع ہی نہیں رہا، رفع دینے کا سبب بھی اس پر موجود نہیں رہا، تو ہم نون کو نہیں رکھیں گے۔ نون ہم نے کسی وجہ سے لگائی تھی، مرفوع ہونے کی وجہ سے، اور اب وہ چونکہ سبب دور ہو چکا ہے، مجزوم ہو گیا اب فعل مضارع، لہٰذا نون کی ضرورت بھی ابھی ہمیں نہیں رہی ہے۔ لن داخل ہو جائے یا ان داخل ہو جائے اس میں بھی دوسرا صیغہ اسی طرح سے بنے گا، جب منصوب ہو جائے گا تو دوسرے صیغے میں کیا بن جائے گا؟ یہ یضربانے ہے، تو چونکہ اب تو یہ منصوب ہو گیا ہے تو نون کی ضرورت ہے ہمیں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نون لگائی تھی رفع کے عوض، رفع کے بدلے میں، اور اب یہ منصوب ہو گیا ہے، لن حرف ناصب ہے، اس کو نصب دے رہا ہے فعل مضارع کو، تو نون کی ضرورت ابھی ہمیں نہیں ہوگی۔ پہلے صیغے میں رفع کی علامت ضمہ کو گرا دیں گے، اور اسی طرح سے چوتھے صیغے میں تضربو ہے، اس میں بھی رفع کی علامت گر جائے گی، ساتویں صیغہ بھی تضربو ہے، اس میں بھی رفع کی علامت ضمہ گر جائے گی، 13ویں اور 14ویں صیغے میں اضربو اور نضرب میں بھی ضمہ ہے ان پر، لام الفعل پر، تو کہتے ہیں اس کو ہم ضمے کو گرا دیں گے۔ مجزوم شدہ فعل مضارع اس طرح سے ہے کہ علامت رفع کو اس کے آخر سے ہم ساکت کر دیتے ہیں، مثلا یضربو، اضربو، تضربو، نضربو، ان سب میں رفع کی علامت ضمہ ہے، تو
تو ضمہ کو ہم گرا دیں گے، ان 5 سیغوں میں ضمہ ہے تو یہ گر جائے گا۔ ودر تثنیہ یضربان تضربان تضربان، جو جتنے بھی سیغے ہیں تثنیہ کے ان کے آخر میں نون آتی ہے، اور جمع مذکر کے سیغوں میں وہ بھی نون آتی ہے، مثلا تیسرے سیغے میں اور نام سیغے میں جمع مذکر کے سیغوں میں جو نون آتی ہے وہ بھی نون گرا دیں گے۔ مؤنث مخاطب جو سیغہ ہوتا ہے 10واں سیغہ مفرد مؤنث مخاطب کا، اس میں بھی نون گر جائے گی کیونکہ وہ آواز رفع ہوتی ہے، ان سب سیغوں میں نون گر جائے گی۔ یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ جن سیغوں میں نون گر جاتی ہے، پہلے، چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں سیغے میں علامت رفع ضمہ ہے، ضمہ کو گرا دیں گے۔ پہلا سیغہ ہے یضربو، یضربو سے ضمہ گرا دیں، کیا بن جائے گا؟ لم یضرب بن جائے گا۔ چوتھا سیغہ تضربو ہے، لم تضرب۔ 7واں سیغہ بھی تضربو ہے، لم تضرب بن جائے گا۔ 13واں سیغہ تضرب ازربو ہے، لم ازرب بن جائے گا۔ 14واں سیغہ نضربو ہے، لم نضرب بن جائے گا۔ پھر ہیں تثنیہ اور جمع کے سیغے۔ پہلا سیغہ ہے دوسرا، 5واں، پھر ہے 8واں، پھر ہے 10واں، ان سیغوں میں کیا ہو جائے گا؟ اور پھر کیا ہے 10ویں کے بعد تضربینہ تضربانے، 11واں سیغے میں بھی کیا ہو جائے گا؟ ان سیغوں میں نون گر جائے گی۔ دوسرے سیغے میں کیا ہے؟ تثنیہ کی نون ہے، تضربانے میں کیا ہے؟ تثنیہ کی نون ہے۔ اسی طرح سے 5واں سیغہ بھی تضربانے ہے، 5ویں سیغہ بھی کیا ہے؟ تضربانے، یضرب یضربانے یضرب، نا معذرت، دوسرا سیغہ یضربانے ہے، تضربانے نہیں ہے۔ دوسرا سیغہ کیا ہے؟ یضربانے۔ 5واں سیغہ کیا ہے؟ تضربانے ہے، اور 8واں سیغہ بھی کیا ہے؟ تضربانے ہے، یضربنا تضربان تضربو تضربانے، 8واں سیغہ بھی کیا ہے؟ تضربانے ہے۔ پھر ہے تضربونا تضربینا، 10واں سیغہ کیا ہے؟ تضربینا، اور پھر 11واں سیغہ کیا ہے؟ تضربینا تضربانے۔ یہ ہو گئے تثنیہ کے سیغے۔ جمع کے سیغوں میں سے بھی صرف 2 جمع کے سیغوں میں نون گر جائے گی، ایک تیسرا سیغہ ہے یضربونا، اور ایک نامہ سیغہ ہے تیسرا، اور یہ میں الگ کر دیتا ہوں یہ کیونکہ تثنیہ اور جمع کے سیغوں میں یہ تیسرا اور نامہ ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یضربونا ہے، اور نامہ کیا ہے؟ تضربونا ہے۔ اس میں جو 10واں سیغہ ہے وہ کیا ہے؟ 10واں سیغہ یہ واحد کا سیغہ ہے۔ یہ کون سا ہے بلا 10واں سیغہ؟ یہ میں یہاں پر الگ لکھ دیتا ہوں، 10واں سیغہ تضربینا ہے۔ اگر یہاں سے اس کو ختم کر دیں کیونکہ یہ واحد کا سیغہ ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ تثنیہ کے سیغے۔ تضربانے ہے، یہ بھی، یہ یضربانے ہے، یہ تضربانے ہے، یہ بھی تضربانے ہے، یہ بھی تضربانے ہے۔ تو اس کو یہاں پر ہم یہاں سے حذف کر دیتے ہیں۔ اچھا، فعل مضارع کے کتنے سیغے ہیں؟ ٹوٹل 14 ہیں۔ جو یہ 5 سیغے ہیں ان میں تو رفع کی علامت ضمہ ہے، اس میں سے تو ہم ضمہ کو گرا دیں گے۔ ان 5 سیغوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ان 5 کے علاوہ باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ اب سیغے 5 اگر 14 میں سے نکال لیں تو کیا بچ جائے گے؟ ابھی 9 سیغے بچ جائیں گے ہمارے پاس۔ اچھا، ایک سیغہ ہے تثنیہ کا، تثنیہ مذکر غائب کا، پھر ہے تثنیہ مؤنث غائب کا۔ 2 سیغے یہ ہو گئے، تضربانے اور یضربانے۔ ان 2 میں نون ہے رفع کے عوض، تو ان 2 سیغوں میں سے کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا نون کی، یہاں پر بھی گرا دیں گے نون کو، یہاں پر بھی گرا دیں گے۔ پھر ہے 8واں سیغہ، اس میں بھی تضربانے ہیں، اس میں سے بھی نون گر جائے گی کیونکہ رفع کے عوض ہے، اس سے بھی نون گر جائے گی۔ یہ تثنیہ کے سیغوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان پہلے 5 کا سیغہ ہم نے حل کیا مسئلہ، ابھی ان 4 کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ 2 سیغے ہیں جمع کے، تضربونا اور یضربونا۔ یضربونا جو تیسرا سیغہ ہے، اس سے بھی نون کو گرا دیں گے کیونکہ یہ نون رفع کے عوض ہے، کیا بن جائے گا؟ لم یضربو بن جائے گا۔
اور یہ بھی لم تزرے بو بن جائے گا۔ اب جو 10واں صیغہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، کہتے ہیں اس میں بھی نون گر جائے گی کیونکہ یہ بھی رفع کے عوض تھی، اس کو بھی بنا دیں گے لم تزرے بی۔ ابھی ہمارے پاس رہ گئے ہیں صرف 2 صیغے۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں بھلا؟ 2 صیغے ہیں چھٹا اور 12واں صیغہ۔ چھٹے اور 12ویں صیغہ کا کیا کرنا ہے، یہ ہم نے 12 صیغوں کا مسئلہ حل کر لیا ہے نا، 1 2 تیسرے کا بھی کر لیا، چوتھے کا بھی کر لیا، 5ویں کا بھی، چھٹے صیغے کا بھی ہم نے کرنا ہے، 7ویں کا کر لیا ہے، اور یہ 8واں صیغہ تھا، 8ویں کا بھی کر لیا ہے، 9ویں کا بھی کر لیا ہے، 10ویں کا بھی مسئلہ حل کر لیا ہے، 11ویں کا بھی کر لیا ہے، اور 12ویں کا بھی کریں گے، 13ویں اور 14ویں کا پہلے مسئلہ حل ہو چکا۔ چھٹے اور 12ویں مسئلے صیغے میں کیا کرنا ہے، یہ صیغے ہیں کون سے بھلا؟ یضربنا اور تضربنا۔ ان 2 میں کیا کرنا ہے، کہتے ہیں ان 2 کی نونوں کو ہم نے نہیں گرانا، ان 2 صیغوں کی نون نہیں گرے گی، یہ ہوگا لم یضربنا اور لم تضربنا۔ سوال، ان دونوں کی نون کیوں نہیں گرے گی؟ اس لیے نہیں گرے گی کیونکہ یہ نون رفع کے عوض نہیں ہے، ہم وہ نونیں گرا رہے ہیں جو نون رفع کے عوض ہیں، کیونکہ پہلے مرفوع تھا تو ابھی مجزوم ہو گیا تھا نا، تو مرفوع سے جب مجزوم ہوا تو مرفوع والی تو علامتیں ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی تو مجزوم ہو گیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو رفع کی علامت ہے ہی نہیں تو اس کو تو نہیں گرائیں گے نا مجزوم ہوتے وقت، وہ نون رفع کے عوض ہے ہی نہیں۔ چھٹے اور 12ویں صیغے میں وہ نونیں کون سی ہیں بھلا؟ اگر نون رفع عوض نہیں ہے کہتے ہیں وہ نونیں جمع مؤنث کی نونیں ہیں۔ چھٹے صیغے میں بھی نون جمع مؤنث کی نون ہے اور 12ویں صیغے میں بھی جمع مؤنث کی نون ہے، تو یہ نونیں اپنی جگہ پر باقی رہیں گی، لم یضربنا اور لم تضربنا، ان کو ہم پڑھیں گے۔ اچھا، فرماتے ہیں مجزوم ہونا فعل مضارع کا اس معنی میں ہے کہ ان 5 صیغوں سے رفع کی علامت ضمہ کو ہم گرا دیں گے، اور تثنیہ کے صیغوں میں، جمع کے صیغوں میں جو ہے، اور مفرد مؤنث مخاطب کے صیغے میں جو عوض رفع ہے نون، اس کو ہم گرا دیں گے۔ در ناقص سے مجزوم از 5 صیغے، خود لام الفعل بھی گر جائے گا اگر کہتے ہیں آپ کا فعل مضارع ناقص سے ہے، یعنی لام الفعل اس کا واو ہے یا ہے، تو اگر ہم اس پر فعل مضارع کو جزم دینا چاہیں، لام اس پر ڈال دیں، تو ان صیغوں سے پہلے چوتھے، 7ویں، 13ویں اور 14ویں اصلا لام الفعل ہی گر جائے گا، صرف اس پر جزم نہیں آئے گا بلکہ خود لام الفعل ہی گر جائے گا۔ جیسے مثلا مثال میں دیتا ہوں، لم یر میں، لم تر میں، لم ار میں اور لم نر میں، اصل میں کیا تھے، یر میں یو تھا، یرمی بنا، پھر جب لام داخل ہوگا تو لام الفعل اصلاً گر جائے گی، اصلاً، یا لم یدعو بھی اسی طرح سے ہے، یدعو یہ تو لام الفعل ناقص سے یہی تھا نا، لم یدعو میں بھی یہی ہوگا، اصل میں تھا یدعو، یا جزم داخل ہوگی، لام داخل ہوگا فعل مضارع پر تو واو اصلاً سرے سے ہی گر جائے گی۔ ودر اجوف مجزوم عین الفعل ان 5 صیغے بالتقاء ساکنین حسب شبان، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا فعل مضارع مجزوم اگر ہونا ہو اور وہ فعل مضارع اجوف ہو، جیسے کالا یقولو میں ہے نا، قالا یقولو میں کیا ہوگا بھلا، یقولو، یہ تو فعل مضارع سمپل ہے، اگر اس پر لام داخل ہو جائے تو کیا بن جائے گا، یقول کہتے ہیں واو اور لام دونوں ساکن ہو گئے ہیں، تو اب کیا کریں، کہتے ہیں واو کو گرا دیں گے، عین الفعل سرن حذف ہو جائے گا۔ لم یخف میں بھی اسی طرح سے، خافا یخافو، جب لم داخل ہوتا ہے یخافو پر تو یخف بن جاتا ہے، کیونکہ اگر الف کو رہنے دیں تو الف بھی ساکن ہے اور فا لام کی وجہ سے ساکن ہو گئی ہے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے عین الفعل حذف ہو جائے گا التقاء ساکنین کی بنا پر۔ وہ حکم مضارع مجزوم، مضارع حکم امر مضاعف، کہتے ہیں مجزوم میں فعل مضارع مجزوم کا حکم وہی ہے جو
امر کا حکم ہے مضاف میں، جیسے کہتے ہیں لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، یہ وہی گردان ہے جو ہم نے ابھی بیان کی۔ پھر لم یکل میں یہ اجوف ہے، واو اجوف میں گر گئی ہے۔ لم یدو یہ ناقص واوی ہے، یہاں پر واو تھی اصل میں، یہ یدعو تھا تو وہ گر گئی ہے۔ لم یمدد تو کہتے ہیں کہ یہ کس کا ہے؟ مضارع مجزوم ہے مضاف سے، تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو امر کا ہوتا ہے، جیسے مدہ، مدے، مدو، امدد، 4 صیغے پڑھے تھے ہم نے فعل امر میں، تو کہتے ہیں مضارع مجزوم اگر ہو جائے تو اس میں بھی 4 صیغے پڑھیں گے، لم یمدہ، لم یمدے، لم یمدو، لم یمدد، 4 صیغے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہر 4 صیغوں کی آپ 14 گردانیں کریں، لم یزلل، لم یزلہ، لم یزلے پڑھیں، تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَحَمِین طور سائر حروف جازم و مجہول فعل مضارع مانند معلوم آنا، کہتے ہیں اسی طرح سے باقی حروف مضارع مجزوم بھی ہیں کہ وہ فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، جیسے لما ہے، مثلا لما داخل کر دیں اس پر، لما یضرب، لما یضربا، لما یقل، لما یدعو، لما یمدا، لما یمدے، لما یمدو، لما یمدد، اس طرح سے آپ باقی حروف جازمہ بھی لے آ سکتے ہیں، مثلا ان لے آئیں، ان یضرب، ان یقل، ان یدعو، ان یمدد یا ان یضلل۔ اور پھر کہتے ہیں یہی فعل مضارع، فعل جو حروف جازمہ جس طرح سے فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، فعل مجہول پر بھی اسی طرح سے داخل ہو سکتے ہیں، اس کا حکم بھی وہی معلوم والا ہے۔ حروف فوق علاوہ بر جزم کے اثر لفظی از در معنی یہ فعل مضارع نیز اثر می گزارن و اثر معنوی آنہا این قرارت۔ یہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حروف جازمہ، اچھا یہ یہاں سے لکھ لیتے ہیں ہم بحث، فرماتے فعل حروف جازمہ 2 کام کرتے ہیں، ظاہری اور معنوی۔ ظاہری کون سا کرتے ہیں بلا؟ ظاہری طور پر فعل مضارع کو مرفوع سے مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے رفع تھا، اس پر ضمہ تھی، رفع کی لام، اب اس پر ساکن ہے، ساکن ہو گیا، یضرب بن گیا، مجزوم ہو گیا۔ معنوی طور پر کیا کرتے ہیں بلا؟ یعنی معنی میں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، یعنی معنوی طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ فعل مضارع سے استقبال یا حال کا معنی لے لیتے ہیں، یعنی یہ منفی کا معنی دینے لگ جاتا ہے یا ماضی کا معنی دینے لگ جاتا ہے، جو ابھی ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ لم اور لما فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ماضی میں صرف تبدیل نہیں کر دیتے بلکہ ماضی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے لم یضرب یعنی اس نے نہیں مارا، لما یضرب یعنی ابھی تک اس نے نہیں مارا، تو کیا ہو گیا؟ ایک تو مضارع مجزوم ہو گیا اور پھر مضارع سے ماضی میں چلا گیا، اس کا معنی بھی ظاہری طور پر اس پر جزم آ گئی اور معنوی طور پر اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا، مضارع سے ماضی منفی میں تبدیل ہو گیا اس کا معنی۔ مضارع منفی بے لم و لما را فعل جہد نیز می گویان، کہتے ہیں لم یضرب کو کیا کہیں گے پھر ہم؟ فعل ماضی کہیں، فعل مضارع کہیں، کیا کہیں؟ کہتے ہیں اس کو فعل جہد کہتے ہیں۔ لام امر کیا کرتا ہے؟ لام امر معنی خبری فعل مضارع را بے انشائی کہ در انجا طلب انجام است تبدیل می کند۔ یضربو کا تو معنی ہے، یضربو کا معنی، یضربو اس کا معنی ہے وہ ایک شخص مارتا ہے، اس میں استقبال کا معنی ہے اور خبر دی جا رہی ہے، یعنی ایک خبری جملہ ہے۔ لام کیا کرتا ہے؟ لام مکسورہ جو لام امر ہوتا ہے، لام امر فعل مضارع پر داخل ہو کر 2 کام کرتا ہے، ظاہری معنوی۔ ظاہری طور پر مرفوع فعل مضارع مرفوع سے مجزوم ہو جائے گا، جیسے لے یضرب۔ معنوی طور پر کیا کرے گا؟ معنوی طور پر
مضارع سے، مضارع کا معنی خبری سے انشاء میں تبدیل کر دے گا، یعنی پہلے اس کا معنی تھا، اس جملے کا یضربو کا یہ پورا جملہ ہے نا، فعل فاعل ہے، اس کا معنی تھا وہ ایک شخص مارتا ہے، خبر دی جا رہی تھی، جملہ خبریہ تھا، تو لام جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرے گا، فعل مضارع کو جملہ خبریہ سے جملہ انشائیہ میں تبدیل کر دے گا۔ لیضرب کا کیا معنی ہے؟ لیضرب کا معنی ہے کہ وہ شخص مارے، اس کا معنی ہے وہ شخص مارے، اس میں طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس سے طلب زدن کو، طلب مار کو، اس سے مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے، اس شخص سے فعل امر میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو، کیونکہ لام امر ہے نا، تو امر میں تبدیل کرے گا۔ یضرب کا معنی ہے وہ شخص مارتا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیضرب وہ شخص مارے، یہ جملہ انشائیہ ہے، یعنی اس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طلب کرنا۔ تو امر دو کام کرتا ہے، ایک تو جملہ خبریہ سے انشائیہ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر دوسرا اس کو جزم دے دیتا ہے، جیسے لیضرب وہ مارے، مضارع مدخول لام امرہ فعل امر می گویان، وہ فعل مضارع جس پر لام امر داخل ہو جائے اس فعل مضارع کو کیا کہتے ہیں؟ اس فعل مضارع کو فعل مضارع نہیں کہتے، اب اس کو فعل امر کہتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے حروف جازمہ میں سے؟ چوتھا حروف لا ہے، حرف لا ہے، لائے نہیں اس کو کہتے ہیں۔ لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ لائے نہیں نیز معنی خبری فعل مضارع را بے انشائی کے در اینجا بازداشتن از انجام فعل از تبدیل می گنا، کہتے ہیں لائے نہیں لام امر کے برخلاف ہے، لام امر طلب فعل پر دلالت کرتا ہے، لائے نہیں طلب ترک فعل کو دلالت کرتا ہے، یعنی ایک فعل کے انجام نہ دینے کو طلب کرتا ہے۔ مثلا لیضرب کا معنی اگر ہے کہ وہ شخص مارے، لا یضرب کا معنی ہوگا کہ وہ شخص نہ مارے۔ امر اور نہیں میں کیا فرق ہے؟ امر اور لائے نہیں۔ چوتھا کیا ہے حرف جازم؟ لائے نہیں، یہ فعل مضارع کو خبریہ سے انشائیہ میں تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اس میں امر کے برعکس ہوتا ہے، یعنی فعل کے ترک کرنے کو طلب کیا جاتا ہے۔ فعل کے ترک کرنے کو طلب کرنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے فعل کو طلب کرنا کہ مثلا آپ یہ کام کریں، مثلا نصرت کو آپ طلب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انصر تم مدد کرو، نصرت کو طلب کرنا، ایک فعل کو طلب کرنا امر ہوتا ہے۔ ایک فعل کے ترک کو طلب کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس فعل کے ترک کو میں آپ سے چاہتا ہوں، یعنی یہ فعل آپ ترک کریں، یہ میں آپ سے چاہ رہا ہوں۔ مثلا لا یضرب، لا ینصر، اس کا کیا معنی ہے بھلا؟ اس کا معنی ہے کہ وہ شخص نہ مارے، نہ مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر فعل ضرب کے ترک کرنے کو آپ سے طلب کیا جا رہا ہے، یعنی فعل ضرب کو آپ ترک کر دیں، یہ میں آپ سے چاہتا ہوں۔ لا یضرب کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ کام آپ نہ کریں، تو لام امر لائے نہیں ہو گیا۔ پھر پانچواں کیا تھا؟ ادات شرط ہے، یہ بحث ہاں یہیں پر ختم ہونے والی ہے، اس کو ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ ادات شرط یعنی شرط بر دو قسم است۔ ادات شرط دو قسم کے ہیں، بعضی فعل مضارع مختص بے آینده و بعضی دیگر معنی آن را ماضی می کنند۔ بعض ادات شرط فعل مضارع کو مختص کر دیتے ہیں زمانہ آئندہ کے ساتھ، اور بعض اس کو مختص کر دیتے ہیں زمانہ ماضی کے ساتھ۔ جو پہلے ہیں جو آئندہ کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں ان میں سے ان ہے، اور دوسرے جو ہیں جو فعل مضارع کو ماضی کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں ان میں کون سا ہے؟ لو ہے۔ ان کا کیا معنی ہے؟ جو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے تو میں بھی ماروں گا۔ ولو تضرب، اگر اس نے مارا ہوتا تو میں بھی مارتا، یہ کیونکہ منفی ماضی کا معنی دیتا ہے تو اس لیے ہم ماضی کا معنی کریں گے۔ لو تضرب، اگر تم نے مارا ہوتا تو میں بھی مارتا، اگر زد بدی می زدم۔ حروف جزم مختص بفعل مضارعان، حروف جزم فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، بے استثناء ادات شرط، کے ادات شرط کس پر داخل ہوتے ہیں؟ وہ استثناء ہے ان کا کہ وہ فعل مضارع ماضی پر بھی داخل
ہوتے ہیں. وَأَنْرَ مَحَلًا مَجْزُوم بِكُنْ فعل ماضی مبنی ہے، اس پر جزم نہیں آ سکتی، لہذا وہ محلاً مجزوم کرتے ہیں. تنبیہ: ادوات شرط منحصر بحروف نیستن، کہتے ہیں صرف حروف نہیں ہے شرط. یہ جو ادوات شرط ہیں جو شرط کا معنی دیتے ہیں، یہ صرف حروف نہیں ہے بلکہ بعض اسماء بھی ہیں، وہ بھی شرط کا معنی دیتے ہیں. بلکہ اسماء چندی بنام اسماء شرط داریم کی آنہا نیز برسر فعل مضارع تر آمد آنرا مجزوم میکنن. کہتے ہیں صرف حروف ادات شرط ہی نہیں ہے جزم دینے والے فعل مضارع کو، بلکہ کچھ اسماء ہیں، وہ اسماء شرط ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر ان کو مجزوم کر دیتے ہیں. مجموع حروف جزم و ادات شرط را عوامل جازم می نامان یا نیز نامی دیان. کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر حروف جازمہ اور اسماء شرط کو، حروف ادوات شرط کو اور اسماء شرط کو، دونوں کو ملا کر عوامل جازم کہا جاتا ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.